حضرت سیدی علامہ اظہری صاحب مدد اللہ العالی سے یہ مرید بھی ہیں اور ان سے ہی خلافت ان کو ملی تھی. اور حضرت کے پاس یہ آئے کہ حضرت اجتماع ہے ہماری کانفرنس کا، تشریف لائیں کہ بھائی تم ظہیر الدین کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور ظہیر الدین کا تعلق ہر فرقے سے ہے دوستانہ، تو فقہائے کرام کے حکم کے مطابق بلکہ احادیث کے مطابق بھی ان کے پیچھے نماز نہیں، تو اس لیے میں کیسے شریک؟ حضور میں توبہ کرتا ہوں، چلیے یہ لکھ کر کے ایک پرچے پر دے دیا، میں توبہ کرتا ہوں، اب اس کے پیچھے حضرت تشریف لے گئے. پھر وہی طریقہ دوبارہ آئے ایک موقع پر، تو حضرت وہ تم کر گئے، حضرت وہ کیا پریشانی ہے، یہ ہو گئی غلطی، اب میں پکی توبہ کروں. پھر اس کے بعد پھر وہی طریقہ. اب تیسری بار آئے تو حضرت نے فرمایا نہ میں نہیں جاتا، وہ مرتبہ تم کرنے کر، تو بڑا اصرار، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت 6 مہینے کی مہلت، 6 مہینے میں اگر وہ علماء کونسل سے الگ ہو گئے تب تو میرا سارا قصور دھل جائے گا، اور اگر نہیں ہوئے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا، کچھ بھی ہو جائے. کہا لکھ کر دو، لکھ کے دے دیا. اب لکھ کر دینے کے بعد 6 مہینے، پھر 6 مہینے، پھر 6 مہینے، پھر 6 مہینے، اور پتہ نہیں کتنے 6 مہینے گزر گئے، مگر اب تک کوئی نہ وہ بدلا نہ یہ بدلی. اب حضرت کے پاس چوتھی مرتبہ کرنا، حجت تمام ہو گئی، اب میں نہیں جانا. ان کے کی کانفرنس جو تھی اس میں مولوی ظہیر الدین نے تقریر میں کہا قبر میں 3 سوالات ہوں گے، مر ربو کا، ما دینوں کا، اور ما تقولو کی آدت. 3 سوال. مسلک کا سوال کہاں ہوگا؟ مسلک کا سوال تو قبر میں ہوتا ہی نہیں، اس لیے مسلک کی لڑائی بے سود. اب ایک بھونچال مچا بمبئی میں، حضرت علامہ اظہری صاحب اور مجھے لوگوں نے اس کے جواب کے ایک جلسے کو کیا. میں نے اس میں کہا کہ میں تو نہیں کہ میں بتا سکوں کہ کیا تقریر کی، لہذا میں 15 گھنٹے پہلے یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے ان کا CD دو تاکہ ان کی تقریر کو میں سنوں کہ کیا کہا تھا. تو اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ نہ معلوم کب سے یہ رسمیں بد پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں سے کہنا، لوگوں تو جلسے میں کہا جاتا ہے کہ درود شریف معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ کب سے رسمیں بد پیدا ہو؟ معاذ اللہ. اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ حکم دے رہا ہے
تو پھر اس کے حکم کی اطاعت میں ہم کیوں نہیں حکم دیں گے؟ درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ تو میں نے 2 گھنٹے میں ان کی پوری تقریر کو سجا کر کے رکھ، اور یہ تب کیا۔ پھر حضرت نے تقریر کی، 15-20 منٹ میں حضرت نے اس کو سب الحاصل یہ کہ ان لوگوں نے، دونوں پارٹی نے، یہ تو کم سے کم بہت بڑا برائی کا جال پھیلا دیا کہ یہ بد مذہبوں کا رد کرنے سے کتراتے۔ ایک دوسرے یہ کہ یہ لوگ بد مذہبوں کے رب کے جلسوں میں بھی نہیں بیٹھے۔ نمبر 3 یہ کہ اگر ان کی طاقت یا ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کوئی خلاف بول دے تو مار پیٹ بھی کر ڈالتے ہیں، اور اس سلسلے میں مجھے کئی مولاناؤں کے بارے میں اطلاع ہے کہ انہوں نے کچھ کہا تو ان کی بھی پٹائی کر۔ اب یہ علامہ اظہری کے خلاف یا اور کسی بھی عالم کے خلاف بولتے ہوں تو کیا اب جواب میں اس کا بھی پٹائی کرنا ضروری ہے؟ میں تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا، مگر دروازہ کیوں ایسا کھولتے؟ ایسا دروازہ کھولا ہی کیوں جاتا ہے؟ نمبر 3 یہ کہ ٹی وی کو دین پھیلانے کا ایک بہانہ بنایا ہے۔ اصل مقصود شہرت، اصل مقصود ناموری، بے شک مگر اس کو بہانہ بنا کر کے بیچ کر بے شک۔ جب ایک سیمینار میں سوال کھڑا ہوا تو اس سوال کے اوپر میں نے صاف طور سے تمام سیمینار کے شریک علماء سے یہ کہا کہ بھائی جو لوگ ٹی وی پر تقریر کو جائز سمجھتے ہوں وہ لوگ اپنی دلیل پیش کرتے۔ سب 7-8 علماء نے کہا کہ ہم اس جائز سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کس بنیاد؟ اس کے ذریعے سے دین کی اشاعت ہوتی۔ میں نے کہا اور کوئی دلیل؟ کہ بس یہ۔ میں نے کہا اس کے ذریعے سے کیسے اشاعت؟ دنیا کے کونے کونے میں خبر پہنچی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے، ٹی وی کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ بہت سارے جوابات دینے کی مجھ کو ضرورت نہیں، میں ایک سوال صرف آپ سے کرتا ہوں کہ دین کی اشاعت ریڈیو پر ہو یا ٹی وی پر ہو یا انٹرنیٹ پر ہو، آواز سے ہوئی یا یہ کھوپڑے شریف سے ہوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ کس چیز سے ہوئی؟ آواز سے ہوئی تو اس کھوپڑے شریف کی ضرورت کیا تھی؟ جی۔ اگر اس سے ہوئی تو آپ گنگے بیٹھ کر کے بیٹھے رہے، اس میں اپنا فوٹو گھماتے جائیے، بس گونگے بیٹھ جائیے، کیونکہ یہی مبلغ اعظم ہے نا۔ یہ میں نے کہا سن لیجیے۔ میں نے کہا اس کا جواب تو آپ لوگوں کے اوپر ہے، کیا جواب دیں گے؟ مگر ایک بات آپ کو سن لینا چاہیے کہ ایک چینل کھولنے کے لیے کتنے چینلوں کی زیارت ہو جاتی ہے، اور
دین جو ہے اپنے پھیلنے میں حرام راستوں کا محتاج نہیں. بے شک سبحان اللہ. حق غالب رہے گا. یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا سے اگر سارے علماء اٹھ جائیں اور ایک بھی حق پسند حق پرست سنی موجود ہے تو دین پھیلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، محدث کبیر، محدث کبیر. اچھا بس اب سارے نعرے اب گھر جب چلے جاؤ گے تو وہیں پر سب نعرہ گھر پہ لگا لے. آپ اور یہ دونوں گھر چلی جائیے اور دونوں اپنے گھر میں نعرہ لگے. چلیے اب میں نے سوال علماء کرام سے کیا. میں نے کہا کہ میں نے جو بات کہی ہے آواز سے اشاعت ہوتی ہے کہ چہرے کے فوٹو سے؟ اس کا جواب آپ دیں. تو ان لوگوں نے کہا نہیں صحیح تو یہی ہے کہ آواز سے اشاعت ہوتی ہے. تو میں نے کہا پھر الحمدللہ. تو فتویٰ کیا ہونا چاہیے کہ اب تو بات واضح ہو گئی. سب نے اس بات پر پورے سیمینار میں اتفاق کیا کہ یہ عذر کے اشاعت اسلام کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے یہ ممد و معاون ہے. یہ عذر بالکل غلط ہے اور اس میں یہ سب نے دستخط کیا. تمام علماء جو سیمینار 8-9 آدمیوں نے تو پہلے جائز کی بات کہی مگر انہوں نے بھی رجوع کیا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب بھی ایسے علماء موجود ہیں کہ جب حق ان پر واضح ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو واپس لے لیتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں. ایسے موجود مگر جو قبول نہ کریں واپس نہ آئیں اللہ